جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا۔ کامیاب وہ نہیں ہے صرف جس نے بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، جس نے مال اکٹھا کر لیا، جس نے اچھے خوبصورت مکان بنا لیے، بلکہ قرآن کامیاب لوگوں کی پہچان بیان کر رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا اور پھر انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، یعنی ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، دل صاف ہو گناہوں کی محبت سے، دل صاف ہو حسد سے، دل صاف ہو بغض سے، دل صاف ہو کینے سے، دل صاف ہو جرائم کی محبت سے، اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ یہ دو صفات ابھی آگے اور گفتگو آ رہی ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں، کیسے کامیاب کہ زمین کے اوپر ہے تو کامیاب اور زمین کے اندر ہے تو کامیاب۔ اب یہاں دل کی پاکی کی بات آئیے تو ایک بات عرض کروں، جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں گناہوں کی محبت سے، جن کے دل پاک ہو جاتے ہیں گناہوں کی محبت سے، یعنی دل میں گناہ کی محبت نہیں رہتی، دل میں حرص نہیں رہتی، دل میں بغض نہیں رہتا، دل میں عداوت نہیں رہتی، دل میں کسی کے لیے جو ہے وہ دشمنی نہیں رہتی کسی مومن کے لیے ذاتی طور پر۔ جب کسی کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ آج ایک حد تک کہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں، لیکن ذرا دل کی طرف توجہ دیں کہ کیا ہمارے دلوں کے اندر بغض نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کینہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں حسد نہیں ہے، بلکہ اگر کسی مومن کے لیے آپ کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو آپ کا سجدہ آپ کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں فجر بھی پڑھتا ہوں، میں پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، چاشت اور اوابین بھی پڑھتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مومنوں کے لیے تمہارے دل میں کینہ ہے تو تمہارے سجدے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا تو دور کی بات ہے، تمہارے سر کے اوپر بھی تمہارے سجدے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں کینے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، پڑوسی کے لیے دل میں کینہ، بھائیوں کے لیے دل میں کینہ، بہنوں کے لیے دل میں کینہ، آؤ اپنے دل کو پاک کرو۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دلوں کو پاک کرو، کسی کے لیے دل میں کینہ مت رکھو، بغض مت رکھو، حسد مت رکھو، عداوت مت رکھو۔ اس کی برکت کیا ہے؟ جنت کی بشارت۔ جس کا دل کینے سے صاف ہے جنت کی بشارت۔ ہر مومن کے لیے اپنا دل صاف رکھو۔ آپ کے لیے کوئی کچھ بھی کہے آپ کہیں چھوڑیں یار، اس لیے کہ بڑی بڑی عبادتیں وہ اس مقام پر نہیں لے جا سکتی جہاں دل کی صفائی لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، حدیث پاک ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ قدرت کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ حالت تو یہ ہے جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ان کے لیے بھی کینہ ہے دلوں کے اندر۔ پہلے کی دوستی کیسی دوستی تھی؟ اگر کوئی دوست کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا چل تو دوست چلنے لگ جاتے۔ آج تو دوستوں کے لیے سازشیں ہوتی ہے، اب دوستی بھی نام کو رہ گئی ہے، رسم کے طور پہ رہ گئی، رشتہ داریاں بھی رسم کے طور پہ رہ گئی ہے۔ ہم نے اصل میں دین ہی سے دوری اختیار کر لی۔ دلوں کو پاک کرو، دلوں کو صاف کرو کینے سے، بغض سے، حسد سے۔ انعام کیا ہے؟ جنت کی بشارت۔ آپ کہیں گے چلے میں دل صاف کر لوں، لوگ میرے لیے دل صاف نہیں رکھتے، وہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے دل صاف کریں، ان کے دل قدرت صاف کرے۔
آپ لوگوں کو پیار دیں، نفرت چھوڑ دیں، قدرت ان کے دل میں محبت پیدا کرے گی۔ آپ کے دل سے نفرتیں نکالنا یہ آپ کا کام ہے، اس لیے کہ جب بھی محبت اور نفرت کی جنگ ہوئی ہے تو جیت کبھی نفرت کی نہیں ہوئی، جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے۔ محبت فاتح ہے، نفرت کبھی فاتح نہیں بناتی۔ دیکھ لیں آپ، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے لبوں پر دعا ہے، کون جیتا؟ تلوار لانے والا غلام بن گیا، محبت دینے والا آقا کے آقا رہا۔ پتھر مارنے والے غلام بن گئے، محبت دینے والا آقا کے آقا رہا۔ پتہ چلا کو محبت دو، ہاتھوں میں پتھر رکھنے والے پھول برسانے پر مجبور ہو جائیں۔ تو محبت کی جیت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے، دل صاف رکھنے کی برکت، رسول پاک کی محفل سجی ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، یہ حدیث پاک کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کیا تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بالکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا وہ صحابی تھے، 1857 کے بعد والوں کی طرح ان کا عقیدہ نہیں تھا، منکروں کی طرح ان کا، وہ سچے تھے، صحابہ تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جب آپ کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو کوئی جنتی اور جہنمی اس کی خبر آپ کو کیسے ہو گئی؟ وہ تو جانتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جنت بیچتے بھی ہیں، جنت بھیک میں عطا بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں سے صدا اٹھتی ہے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، سمی کو آسما کر دے، سلیہ کو سرا کر دے۔ حضور جسے جو چاہے عطا فرما دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بالکل آپ دکھائیں تو سب دیکھا جا سکتا، دکھانے والا چاہیے نا، حضور دکھائیں تو پھر سب دیکھا۔ جی یا رسول اللہ دیکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ یہاں سے گزرے گا، عنقریب ایک بندہ یہاں سے گزرے گا، سو وہ جنتی ہے۔ صحابہ کی نظریں اشتیاق میں ڈوب گئی، دیکھا کہ ایک بندہ جس کے اعضائے وضو سے پانی کے ہلکے ہلکے سے قطرے ٹپک رہے تھے، اعضائے وضو پر وضو کا نشان تھا، ہاتھ میں جوتے تھے، اور انہوں نے سلام کیا اللہ کے رسول کو اور گزر گئے۔ لوگ رشک کی نظر سے دیکھنے لگے، کتنا خوش نصیب ہے، میرے آقا نے ان کو جنتی کہا۔ دوسرے دن بھی محفل سجی تھی، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی میں اپنی آقا کا نام لیا کروں تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جب بھی حضور علیہ السلام کا نام کسی کی زبان سے سنو تو آپ پر درود پڑھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، بخیل، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس لیے جب بھی میرے آقا علیہ السلام کا کوئی نام لے، نجی محفل میں نام لے، جلسے میں نام لے، مسجد میں نام لے، دوست نام لے یا دشمن نام لے، کسی کی زبان سے بھی آقا کا نام سنو تو آپ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پہ درود پڑھا کرو۔ اگر درود نہیں پڑھے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اور پھر آپ سے کہتا ہوں درود بھی پڑھو تو آدھا ادھورا مت پڑھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا ادھورا درود مجھ پہ نہ پڑھو۔ یہ مطلب صحابہ نے پوچھا مطلب کیا؟ آقا نے فرمایا صرف مجھ پہ درود نہ بھیجا کرو بلکہ میرے ساتھ میری آل پر بھی درود بھیجا کرو۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو، حضور علیہ السلام پہ پورا درود پڑھا کرو، عادت بناؤ، اپنے بچوں کو بھی عادت بناؤ۔ اس لیے کہ تم ایک بار میرے آقا پہ درود پڑھتے ہو، اللہ تم پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والا اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے۔
تو بڑی برکت ہے، اس لیے آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود شریف پڑھا کرو۔ عرض کر رہا تھا پہلا دن گزرا، وہ جنتی صحابی جن کو آقا نے بشارت دی، پھر دوسرے دن محفل سجی تھی، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو پھر فرمایا یہاں سے ایک بندہ قریب گزرے گا سو وہ جنتی ہے۔ پھر دوسرے دن لوگوں نے سوچا پہلے دن تو فلاں شخص تھے ان کو جنت کی بشارت ملی، اب ایک اور آج کون خوش نصیب ہے جس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے؟ دوسرے دن بھی دیکھا وہی صحابی اسی ہولیے میں اسی انداز میں آقا کو سلام کر کے گزر گئے، صحابہ سمجھ گئے دو دو بار جنت کی بشارت ملی۔ اس کے بعد تیسرے دن پھر محفل سجی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب یہاں سے ایک بندہ گزرے گا سو وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی وہی صحابی گزرے، ایک نوجوان صحابی جن کا نام عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نوجوان صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی یہ بھی صحابی ہیں، وہ دوڑے دوڑے اس صحابی کے پیچھے چلے گئے، اس لیے کہ تین مرتبہ جس کو جنت کی بشارت ملے اور وہ بھی رسول اللہ کے زبان پاک سے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ جوان صحابی دوڑ پڑے اور کہتے ہیں چچا جان میں آپ کے گھر مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے میں مہمان بن جاؤں؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا چلو بیٹا، وہ نوعمر تھے نوجوان تھے، ان کو اپنے گھر لے گئے، وہ 3 دن تک رہے، اس لیے کہ اسلام میں مہمانی کتنے دن تک ہے؟ 3 دن تک۔ کسی کے گھر جاؤ تو کتنے دن تک رہنا ہے؟ صرف زیادہ نہیں رہنا، بوجھ نہیں بننا، اگر ضرورت بہت زیادہ ہو پھر رہ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرو کہ 3 دن سے زیادہ کہیں، اگر ضرورت ہو تو الگ بات ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دن تک مہمان ہے، اس کے بعد جتنا رہے پھر صدقہ ہے، تو 3 دن رکا کرو، بلکہ جہاں جاؤ تو کم رکو تاکہ کسی پہ بوجھ نہ بنو۔ ہم جاتے ہیں بیوریا بسترہ لے کر تو 8 دن تک کے قیام کرتے ہیں، کسی پہ بوجھ نہیں بننا، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور اگر آپ سے کہتا ہوں مہمان آئے تو آپ بوجھ نہیں سمجھنا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مہمان کو دیکھ کر جس کی آنکھیں چمک گئی یعنی خوش ہو گیا، وہ اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا۔ صرف مہمان کو دیکھ کر خوش ہونے پر یہ ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے مولا کائنات کو دیکھا مسجد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، کسی نے عرض کیا اے علی فاتح خیبر، بڑے بڑے معرکے میں آپ کبھی نہیں روئے، مسجد میں بیٹھ کے کیوں روئے؟ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کون سا ایسا دکھ آیا، کون سا ایسا غم آیا، کون سی ایسی مصیبت آئی کہ اللہ اکبر مشکل کشا کو کون سی مشکل آ گئی جو چپکے رو رہے ہیں؟ مولا علی نے کہا اللہ کے بندے 1 ہفتہ ہو گیا میرے گھر مہمان نہیں آئے، اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے گھر مہمان بھیجنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے گھر مہمان آنا بند ہو جاتے ہیں۔ میرے گھر مہمان نہیں آئے ہفتے بھر سے، ڈر رہا ہوں کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، اس لیے کہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر مہمان بھیجتا ہے، اور مہمان آنے سے 40 دن پہلے اس کی روزی بھی بھیجتا ہے۔ مہمان آتا ہے تو روزی لے کر آتا ہے، جاتا ہے تو اس کے صدقے میں بلائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ 3 دن تک حضور علیہ السلام نے جس کو جنت کی بشارت دی، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس کے پیچھے دوڑ پڑے، کہا چچا مجھے آج مہمان بننا ہے آپ کا۔ 3 دن تک مہمان رہے، 3 دن 3 رات، غور سے دیکھتے رہے، بازار گئے تو ان کے ساتھ، جہاں گئے ان کے پیچھے پیچھے، ان کے گھر گئے، رات بھر دیکھا کہ وہ تو سو رہے مزے سے۔ بھائی جس کو حضور جنت کی بشارت دے مطلب کیا؟ وہ رات بھر بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہوگا، رات بھر سجدہ کرتا ہوگا، رات بھر، یہی تو تصور ہے نا جنتیوں کا، یہی تو تصور ہے جنتیوں کا۔ حالانکہ میں اس کے مخالف بھی بات نہیں کرتا، لیکن تصور ایک ہے، ہر وقت تسبیح ہوگی، اللہ لا الہ الا اللہ، یہ وہ دیگر ذکر اذکار زبان پہ ہوگی، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن ایک گارنٹیڈ جنت جس کو دی جا رہی ہے وہ تو سو رہا ہے۔ فرض واجبات کی پابندی، سنتوں کی پابندی، رات کو سو رہا ہے، کھا بھی پیٹ بھر کے رہا ہے،
नफिल रोजे भी वहां नहीं है, कसरत से नवाफिल भी नहीं है, फराइज वाजिबात की सुन्नतों की पाबंदी है बस। तीसरे दिन इन्होंने कहा अच्छा मैं चलता हूं। कहा बेटे तुम आए थे, मेहमान बने, आए क्यों थे बताया नहीं, जा रहे हो बताया नहीं, क्यों आए थे? कहा चचा 3 दिन तक अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नत की बशारत दी, तो मैं ये देखना चाहता था कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं जो हम नहीं कर पाते, क्योंकि जन्नत की बशारत आपको 3 दिन तक मिली ना। अगरचे हुजूर का हर सहाबी जन्नती है, लेकिन जिनको बशारत मिले उनकी बात अलग है। तो उन्होंने कहा हमें तो बशारत नहीं मिली, नाम लेके आपको 3 दिन तक बशारत मिली। तो मैंने सोचा कोई तो अमल ऐसा होगा जो हम नहीं करते और आप करते हैं, वो अमल देखना चाहता था। लेकिन आप जितना करते उतना हम करते, जितना हम करते उतना आप करते, हमसे ज्यादा अमल मैंने आपकी जिंदगी में नहीं देखा। फिर मैं हैरान हूं कि आपको मेरे आका ने जन्नत की बशारत कैसे दी, कैसे दी? तो उन्होंने फरमाया ये राज जानना चाहते हो कि मुझे 3 दिन तक जन्नत की बशारत कैसे मिली? तो कहा वो एक ही राज है कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, किसी मोमिन के लिए मेरे दिल में कभी कीना नहीं आया। ये साफ दिली की बरकत है कि हुजूर ने मुझे जन्नत की बशारत अता फरमाई। अमल कम करता हूं, अमल कम करता हूं, लेकिन दिल साफ रखता हूं। ये दिल साफ रखने की बरकत है। अब आप सोचो हम अमल ज्यादा करते हैं लेकिन दिल साफ नहीं। अगर भाई अपना सगा भाई उसके कारोबार में तरक्की होती तो दूसरे भाई को जलन होती। ये दिलों की खराबी है। और याद रखना जिस दिल में हसद है उस दिल में इश्क रसूल नहीं हो सकता। जिस दिल में कीना है, आप लाख नाते पढ़ ले, आप लाख सलाम पढ़ ले, लाख दुरूद पढ़ ले, क्यों भाई? जहां रात होगी वहां दिन हो सकता है। बोले जहां बदबू होगी वहां खुशबू हो सकती है, जहां दुश्मनी होगी वहां मोहब्बत हो सकती है। दिल तो एक ही है। पाखाने की जितनी गंदगी है उससे ज्यादा गंदगी हसद की है। अगर आपको जुमला बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन ये सच्चाई है। क्यों? पाखाने की गंदगी चुल्लू पर पानी से धुली जा सकती है, लेकिन हसद की गंदगी, बुग़्ज़ की गंदगी, कीने की गंदगी 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं सकता। तो अब आप मुझे बताओ, जहां पाखाना होगा क्या वहां बैठकर खाना खा सकते हो? जहां पाखाना होगा वहां बैठोगे? तो जहां पाखाना होगा वहां तुम नहीं जाते, वहां तुम नहीं बैठते। तो इश्क़े मुस्तफा को क्या समझ रखा है? जहां पाखाने से बड़ी गंदगी हसद है वहां इश्क़े रसूल कैसे आ सकता है? जहां बुग़्ज़ है वहां इश्क़े रसूल कैसे आ सकता है? मुसलमानों ढोंग मत करो, मक्कारी मत करो, रियाकारी मत करो। वल्लाह इश्क़े मुस्तफा वो चीज है जिस सीने में आ जाता है वो इंसान तो इंसान है, जानवरों से भी मोहब्बत करने लगता है। आशिक़ रसूल तो जानवरों से भी। तुम कैसे आशिक हो? एक दूसरे से लड़ते रहते हो, एक दूसरे को गालियां देते हो, पड़ोसियों के आंगन में कचरा फेंकते हो। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी ना, जिसको हुजूर से इश्क होगा वो जानवरों से ही मोहब्बत करता है। क्यों? उसलिए कि उसको ख्याल रहता है कि मेरा महबूब तो रहमतुल लिल आलमीन है, मैं जानवर को सताऊंगा उनको तकलीफ होगी। एक बात आ गई तो अस्कर दो, अगरचे मेरा उन्वान ये नहीं लेकिन बात आई। एक बहुत बड़ा नाम है विलायत की दुनिया में, हजरत सैयदी सैयद अहमद कबीर रफ़ाई, नाम सुना है? बड़े बुजुर्ग, सिलसिले रफ़ाइया के बानी कह लीजिए, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हुजूर गौसे पाक के मुआसिरीन में से, गरीब नवाज के मुआसिरीन में से सैयद अहमद कबीर रफ़ाई, उम्मे उबैदा बगदाद शरीफ में आपका मज़ार है। ठीक, बड़े आशिक़ रसूल, हसनी हुसैनी सैयद है, हसनी हुसैनी सैयद है, बड़े बड़े बुजुर्ग है, साहिब करामत बुजुर्ग। अरब में इनके सिलसिले के लोग बहुत पाए जाते हैं। एक दिन ये सो रहे थे, बड़े बुजुर्ग लोग जो औलिया अल्लाह हैं वो जो कपड़े पहनते थे बड़े ढीले ढीले पहनते। आज फैशन का दौर है, हम लोग तंग कपड़े पहनते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग बहुत ढीले ढीले पहनते हैं।
اتنے ڈھیلے کہ ان کی آستین بھی ایک بالشت اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی. اس دور کا کلچر تھا، مزاج تھا، عاجزی تھی. آپ سوئے تو آپ کی آستین پر بلی آ کر سو گئی. توجہ کرنا، سنیت کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں. ہم بس اپنی مرضی کی گاڑی چلاتے رہے اور اسی کو نام دیتے رہے، یہ بھی دین ہے، یہ سنیت ہے، یہ فلاں یہ فلاں. اپنے گھر کی کھیتی ہے، کچھ بھی نام دو کسی کو. بولیے، عشق رسول لڑنے جھگڑنے کا نام، گروپ بندی کا نام. عشق نفرتیں تھوڑی سکھاتا ہے، عشق تو محبت سکھاتا ہے. کس سے؟ جانوروں سے بھی. کیونکہ محبوب رحمت للعالمین، جس کا محبوب رحمت عالم ہو، وہ کبھی نفرتوں کا سفیر نہیں ہو سکتا، وہ نفرتوں کا قاسم نہیں ہو سکتا، وہ قسیم نفرت نہیں ہو سکتا، وہ قسیم محبت ہوگا. کیوں؟ زلیخا نے کہا تھا، جنہیں ہم زلیخا کہتے ہیں، یوسف تجھ سے کیا پیار ہوا، تیرے خدا سے بھی پیار ہوا. تجھ سے کیا پیار ہوا، تیرے خدا سے بھی پیار ہو گیا. اور تجھ سے کیا پیار ہوا، تیرے کنعان سے بھی پیار ہو گیا، تیرے آبا و اجداد سے بھی پیار ہو گیا. اب جب شام سے لوگ آتے تو میں یہ نہیں دیکھتی کہ میری پہچان کا ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھتی ہوں کہ محبوب کے وطن کا. ہائے ہائے، یہ دیکھتی ہوں کہ محبوب کے وطن کا ہے. تو محبوب کا ہم وطن ہو تو وہ بھی محبوب ہو جائے. سنیوں، ہم نے کیسا عشق رسول کیا کہ محبوب کی امت سے بھی نفرت کرتے ہیں. کون سا عشق رسول ہے؟ محبوب کی امت سے بھی نفرت. سیدی احمد کبیر رفائی سو رہے، ان کی آستین پہ بلی سو گئی. فجر کی اذان شروع ہوئی، آنکھ کھلی، دیکھا کہ میری آستین پر بلی سر رکھ کے سو رہی ہے. ایک طرف فجر کی نماز ہے، ایک طرف بلی کی نیند ہے. اب اگر آستین کھینچتے تو نیند جاتی ہے کس کی؟ بلی کی. اور اگر نہیں اٹھتے ہیں تو فجر جاتی ہے. اور فجر کون سی؟ جس کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر. اللہ نے فجر کی قسم یاد فرمائے. بہت بڑی ہے فجر کی نماز، بڑی شان ہے اس کی. فجر کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے. اللہ اکبر. رامپور والوں، لوگ کہتے ہیں مولانا روزی کی تنگی، روزی کی تنگی، روزی کی تنگی. 99% لوگوں کا مسئلہ ہے روزی کی تنگی. وظیفہ دو، تعویذ دو، یہ بتاؤ وہ بتاؤ. میں کہتا ہوں جس دن مسلمان 100% فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے لگے گا، روزی کی تنگی ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ مولانا صاحب نے شرنی کا تھال کسی کے ہاتھ میں دیا، لو بانٹ دو مجمع کو. اب مجمع سو رہا ہے، بانٹنے والا تو بانٹ رہا ہے جاگنے والوں کو، سونے والوں کو تو وہ نہیں دے گا. قصور کس کا ہے؟ سونے والوں کا. بٹنے کے وقت تو بٹ رہا تھا، آپ سو رہے تھے، جو سویا وہ کھویا. بلا تمثیل روزانہ میرا اللہ روزی بانٹنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے. کوئی گلی نہیں ایسی جہاں فرشتے نہیں پہنچتے، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں فرشتے نہیں پہنچتے، کوئی گھر نہیں ایسا جہاں فرشتے نہیں پہنچتے. لیکن فرشتے آتے کب ہیں؟ یہ فجر میں آتے ہیں. اب تمہارے گھر تو سب سوتے پڑے ہوتے ہیں، وہ سونے والوں کو وہ کیسے دیں گے؟ وہ دیتے کس کو ہے؟ جو جاگتا ہے. وہ دیتے کس کو ہے؟ دیتے کس کو ہے؟ جو جاگتا ہے. بلکہ اگر ان کو کافر بھی جگتا ہوا ملے وہ اس کو بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ روزی تقسیم کرنے کے لیے اتنے ہیں. جو جگتا ملے گا اس کو دیں گے، جو نہیں ملے گا وہ محروم رہے گا. اللہ اکبر. تو مسلمان کہتے ہیں ہم روزی کی تنگی میں گرفتار ہیں. ارے فجر میں مسجد آنا شروع کر دے، اللہ تجھے اتنا نوازے گا کہ تو دینے والا بن جائے گا. اور اگر فجر میں نہیں آئے گا تو کسی مولانا کا تعویذ تیرے گھر میں برکت نہیں لا سکتا، کسی پیر صاحب کی دعا تیرے گھر میں برکت نہیں لا سکتی، کسی سید صاحب کا سر پہ ہاتھ تیرے گھر میں برکت نہیں لا. میں کھری کھری کہنے والوں معاف کرنا. وجہ اگر اللہ برکت اٹھا لے تو کوئی مولانا میں ہے طاقت برکت لائے؟ اللہ کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی.
سب محتاج ہے اللہ کے، سب محتاج ہے اللہ کی مرضی کے، اس لیے اللہ کے گھر کو فجر میں ویران کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے مسئلے کا حل صرف تعویذات میں نہیں، میں تعویذات کا منکر نہیں ہوں، ہماری قوم غلط مطلب لینے لگتی ہے، دیکھو تعویذ کی مخالفت کر کے گئے، نہیں بھائی ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن جہاں کام آنا ہے وہی تعویذ کام آئے گا، دعا جہاں کام آنی ہے وہی کام آئے گی۔ ابھی میں نے کہا نا کوئی پیر صاحب کی دعا آپ کے کام نہیں آ سکتی اگر آپ فجر میں نہیں ہیں، سید صاحب کی دعا بھی سید اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ آپ مجھ پہ بھی الزام رکھے سیدوں کا گستاخ ہو گیا، نہیں میں خود وہاں سے ہوں، فخر کے طور پہ نہیں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ وجہ حضور کی حدیث میرے سامنے ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا پیر ہے بہت نیک، آپ کے سید صاحب ہیں بہت نیک، آپ کے امام صاحب ہیں بہت نیک، لیکن سید العالمین سید الابرار کہہ رہے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دے نیکوں کی دعا میں اس کا حصہ نہیں ہوتا، نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ سنیوں ترقی چاہتے ہو مسجدوں کی طرف آؤ، خدا کے لیے مسجدوں کی طرف آؤ، اپنے مسائل کا حل کل بھی مسجدوں میں تھا، آج بھی مسجدوں میں ہے اور قیامت تک مسجدوں میں رہے گا۔ مسجد وہ اللہ کا گھر ہے جہاں سے انبیاء کو ملتا ہے، جہاں سے صحابہ کو ملا ہے، جہاں سے اولیاء کو ملا ہے، جس کو جو ملا ہے میرے اللہ کی چوکھٹ سے ملا ہے، ہم کو بھی ملے گا تو اللہ کی چوکھٹ سے ملے گا۔ اللہ کا در پکڑو، اللہ والے بنو۔ بات دور نہ نکلے، عرض کر رہا تھا اگر نماز پڑھنے جاتے تو بلی کی نیند جاتی ہے، اور اگر بلی کی نیند پہ رکتے ہیں تو کیا جاتی ہے؟ نماز۔ دو چیزیں ہیں، ایک طرف محبوب کا عشق ہے اور دوسری طرف محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دونوں آمنے سے کیا کیا پتہ ہے؟ قربان خود ہوئے، نہ عشق قربان کیا نہ اطاعت قربان کیا کیا؟ خادم کو اشارے سے کہا ادھر آ، خادم آیا، آپ نے چوڑی آستین تھی میں نے پہلے ہی بتایا، ہاتھ اندر کھینچا اور اتنی آستین کاٹ دی، کینچی سے آستین کاٹ دی۔ اس کا نام دین ہے، یہ تصوف ہے، یہ صوفیزم ہے، یہ ولیوں کی تعلیمات ہے۔ اور اگر یہ کہہ دوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سالہ اتنے مجموعہ جو نچوڑ کر پیش کیا ہے سارے بزرگوں کی تعلیم اعلیٰ حضرت نے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو پھر کہہ دوں کہ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بلی پہ بھی ظلم نہ ہو، بلی پہ بھی آستین کاٹ دی، کون کاٹتا ہے آستین؟ کون کاٹتا ہے؟ 1 روپے کے لیے جو قوم اللہ کی جھوٹی قسم کھائے وہ اپنی آستین کاٹے، جوتے بیچتے ہوئے جو اللہ کی قسم کھائے، جو رسول اللہ کی محبت کو بیٹی کے رشتے پہ بیچ دے، بدعقیدوں کے ساتھ جو رشتہ داریاں کرے، وہ قوم یہ سب کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ڈھکوسلے ہے، مکاریاں ہیں، لیکن یاد رکھنا اداکاریاں یہاں چلے گی، مکاریاں یہاں چلے گی، دکھاوا یہاں، اللہ کے یہاں کچھ نہیں چلے گا، وہاں سب عیاں ہے، اللہ رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے آستین کاٹ دی اور نماز کے لیے گئے، فجر پڑھ کے آئے، بلی اٹھ چکی تھی، جا چکی تھی، پھر آپ نے سوئی دھاگا منگایا اور آستین کو سی لیا۔ خادم نے کہا حضور کپڑے میں عیب پیدا ہو گیا، جبے میں عیب پیدا ہو گیا، آستین کاٹ کے پھر جوڑ لی۔ کہا بیٹا جبے کا عیب نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ کی مخلوق کی نیند میں خلل پیدا کرتا تو قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دیتا ہے؟ بلی کی نیند۔ اور آج اگر شادی کا موقع ہے تو ایسے ڈی جے بجائیں گے رات کے 2-2 بجے تک، نہ سونے والوں کی فکر، نہ بیماروں کی فکر، نہ پڑھنے والے بچوں کی اسٹڈی کرنے کی فکر، کوئی فکر نہیں۔ میرے گھر شادی ہے میں کچھ بھی کروں، جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں رہتے ہو لیکن ہو تو مسلمان۔ کوئی کتنے ہی جمہوری ملک میں رہے، قرآن کہتا ہے اللہ کی حدوں کو مت توڑو، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، انہی مومنوں کو بشارت ہے جو اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی حدوں کے پابند ہیں،
اللہ کی حدوں کو نہیں، کسی بھی ملک میں رہو اللہ کی حد نہیں توڑ سکتے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، ایسے عاشقان رسول تھے جو کتے اور بلی کا بھی خیال کرتے تھے۔ بہرحال تو اللہ فرماتا ہے کامیاب لوگ کون ہیں؟ قد افلح من تزکا، جنہوں نے دل پاک کیے، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، دل صاف، اللہ کا ذکر، زبان پہ اللہ کا ذکر، پھر دل کو چمکاتا ہے وہ ذکر۔ اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر زمین پہ کرتے ہو، اللہ تمہارا ذکر آسمانوں میں کرتا ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر مجلس میں کرتے ہو، پبلک میں، اللہ تمہارا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر تنہائی میں کرتے ہو تو میرا اللہ تمہارا ذکر اپنی شان کے مطابق شان تنہائی میں کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، تم کتنے عظیم ہو جاتے ہو کہ تم خدا کے ذاکر ہوتے ہو اور اللہ اپنی شان کے مطابق تمہارا ذکر کر رہا ہوتا۔ اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جنہوں نے دل پاک کیے اور اللہ کا ذکر کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر فرماتا ہے جنہوں نے نماز قائم کی، نماز کا ذکر بھی ہو چکا، میں بھی کر چکا۔ پھر اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اور یہ دنیا جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی۔ میرا اصل عنوان آج یہ ہے، دنیا کی نعمتیں فنا ہوگی، آخرت باقی رہے گی۔ اچھا قرآن کتنے خوبصورت لب و لہجے میں کہہ رہا ہے، قرآن کا لہجہ تو سب سے خوبصورت ہے، لیکن انداز دیکھیں کیا کہتا ہے قرآن، والآخرۃ خیر و ابقا، اور پھر کیا کہتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ کیا فرما رہا ہے قرآن؟ بے شک یہ پہلے کے صحیفوں میں بھی موجود ہے اور ابراہیم اور موسیٰ کے صحائف میں بھی موجود ہے۔ مطلب کیا کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ بات پہلے کے صحیفوں میں بھی ہے، موسیٰ اور ابراہیم کے صحائف میں بھی ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھو، یہ بات کیوں کہی گئی؟ اللہ تم نے قرآن میں کہہ دیا کافی ہے، قرآن میں کہنا کافی، قرآن تیرا کلام ہے، قرآن تیری آخری کتاب ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی اپنی بات کو زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے، یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا بھی کہہ رہے ہیں، حافظ جی بھی کہہ رہے ہیں، قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ مطلب کیا میں اکیلا نہیں یہ بات کہنے میں، اتنے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اتنے لوگ بات کہیں تو بات جھوٹی نہیں ہوتی، بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا میں نے صرف چاند نہیں دیکھا، وہ عبداللہ نے بھی دیکھا، عبد الرحمن نے بھی دیکھا، عبد السلام نے بھی دیکھا، عبد القیوم نے بھی دیکھا۔ یعنی ایک بات جتنے زیادہ لوگ کہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ قرآن تو جو کہہ دے تیری بات سے زیادہ بات کس کی مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ آخرت کی اہمیت کو اور دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات صرف قرآن نہیں کہہ رہا ہے، اس سے پہلے جتنے صحیفے آئے انہوں نے بھی یہ کہا آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ابراہیم کے صحیفے میں بھی کہا آخرت باقی رہنے والی ہے، موسیٰ کے صحیفے میں بھی کہا آخرت باقی رہنے، یعنی اتنی اوتھینٹک بات ہے یہ کہ اللہ کی ہر کتاب کہہ رہی ہے، نبی کا ہر صحیفہ کہہ رہا ہے آخرت باقی رہنے والی۔ اب اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے کہوں جو اتنی مضبوط بات ہو کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آخرت نہیں۔ کون سی دنیا؟ مال کمایا، مال جمایا، گھر بنایا، ایک اے سی لگائی، پنکھ، سب کرو۔ میں منع نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ جتنے انجوائے اور عیش کی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا، جتنی انجوائے کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی اور مذہب میں کسی کو مذہبی بننا ہے تو وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکل سکتا، صحیح نہیں نکل سکتا، لیکن یہاں تو جمعہ کے دن کہا جا رہا ہے
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، مسجد سے باہر نکلو اور کیا کرو؟ اللہ کا فضل روزی روٹی تلاش کرو، کاروبار کرو جا کے۔ پتا چلا عبادت گاہ سے باہر نکل کر کاروبار کرنا یہ مذہب سے دور ہونے کی علامت نہیں ہے، مذہبی بندے کی علامت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن تجارت کون سی جو تم کرتے وہ نہیں، جھوٹ بول کے، دگا دے کے، مکاری کر کے نہیں، بلکہ سچ بول کے تجارت۔ سچا تاجر نبی اور صدیقوں کے ساتھ جنت میں داخل ہے، انبیاء اور صدیقوں کے ساتھ سچا تاجر جنت میں جائے۔ سچ بولو، سود مت کھاؤ، حرام مت لو، دھوکہ دے کے پیسہ مت کما۔ نوٹ پھٹی ہے تو بتا دو پھٹی ہے، لینا ہوگا لے گا، نہیں لینا ہوگا نہیں لے گا۔ 10 روپے کی پھٹی ہوئی نوٹ کا نقصان ہوگا، 100 کی پھٹی کا نقصان ہوگا، اور ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ 2000 کی پھٹی کا نقصان ہوگا۔ کوئی قسمت تھوڑی لے جائے، پھٹ گئی 2000 کی نوٹس، اگر ایمانداری سے بتا دو گے نا پھٹی ہوئی ہے، لینے کا ہوگا تو لے گا، نہیں لینے کا ہوگا تو فیل ہو جائے گی۔ اللہ اس سے بڑھ کے دے گا، اللہ کے قانون پہ چل کے تو دیکھو۔ کھوٹا سکہ کسی کو نہ دو، کھوٹا مال دو تو بتا کر دو، یہ تجارت کے اصول ہے۔ تجارت کرتے وقت تو جھوٹی قسم مت کھاؤ۔ جھوٹی قسم کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ہے میرے محبوب جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس پہ بھی لعنت کروں گا اور اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا۔ جھوٹی قسم، لوگ تو یوں ہی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ جھوٹی قسم تو آج مسلمانوں کی عادت بن گئی، مت کھاؤ، سچی بھی مت کھایا کرو اس وقت تک جب تک عزت خطرے میں نہ پڑ جائے، جب تک جان خطرے میں نہ پڑ جائے، جب تک مال خطرے میں نہ پڑ جائے، جب تک شدید نقصان کا اندیشہ نہ ہو، سچی بھی مت کھاؤ۔ جو بات بات پر قسم کھائے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ قسموں سے بچو، سچی قسم سے بھی۔ ہاں بار بار اگر کسی چیز پہ قسم اٹھانا ہے تو اسلام کی حقانیت پہ اٹھاؤ، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی احادیث پہ اٹھاؤ، اس کی ممانعت نہیں۔ دنیا کے معاملے میں قسموں سے بچو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے اے محبوب اپنی امت سے کہو کہ وہ میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بنا لے، اللہ کو قسموں کی نشان نہ بنا لے، قسموں کے تیر نہ چلائے خدا کے عزت و جلال پر، یہ فرمان ہے۔ اور ہم قسمیں کھا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ اٹھا قرآن شریف، قرآن کی قسم کھا۔ قرآن قسم کھانے کے لیے آیا تھا یا پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا تھا؟ زندگی میں داخل کتنی بار پڑھنے کے لیے قرآن اٹھایا اور کتنی مرتبہ قسم کے لیے قرآن اٹھایا، یہ تو سوچو۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا۔ دیکھو اور مذہب میں میں پارکوں میں گھومنے پھرنے کو نہیں جا سکتے، اور اسلام کیا کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو۔ اگر آپ گارڈن میں جاتے اس لیے کہ پھولوں کو دیکھ کے غور کرو گے کہ جس نے بنایا پھول اتنا خوبصورت ہے، بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہو۔ آسمان اتنا بلند ہے، بلکہ 70 سال ذکر کرنے سے وہ ثواب نہیں ملتا جو ایک لمحہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں فکر کرنے سے ملتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے نزدیک ذکر سے بڑی عبادت فکر ہے، اور قرآن کہتا ہے اس کو، قرآن کیا کہتا ہے عقل والوں کی علامت ہے فکر کرنا۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتا ہے عقل مند ہے وہ لوگ جو زمین اور آسمان کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں، رات و دن کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں، اور پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے جب وہ غور کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، زمین اور آسمان کی پیدائش کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب تو نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور تو ہمیں عذاب سے محفوظ فرما لے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے کا بھی ثواب ہے۔ سمندر دیکھو، جاؤ دیکھو، سمندروں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، دریاؤں کے کنارے جا کے عیاشی نہ کرو، سمندروں کے کنارے جا کر کے زنا کے اڈے قائم نہ کرو۔ دیکھو اتنا بڑا سمندر، موجیں اٹھ رہی ہے، زمین پہ گر رہی ہے،
سر پٹک رہی ہے. یہ کس کی جستجو میں سر پٹک رہی؟ ذرا اندازہ تو کرو. کوئی تو ہے جس کی جستجو اس کو سر کون پٹکتا ہے؟ بے قرار. اور بے قرار کب ہوتا ہے؟ جب کسی کو محبوب یاد آتا ہے وہ سر پٹکتا ہے. تو کہاں ہے؟ میرے مفتی اعظم کہتے ہیں قلب کو جس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ اللہ. کس کی تڑپ ہے، کس کی جستجو ہے جو سمندر کی موجیں سر پٹک رہی ہے؟ جا کے باغ میں دیکھو یہ بھورے کس کے گیت گا رہے ہیں. جا کر کے باغ میں غور کرو یہ کلیاں کس کے حکم سے مسکرا رہی ہیں. یہ نسیم سحر کیوں چل رہی ہے؟ یہ شمیم کیوں ماری ماری بھٹک رہی ہے؟ یہ گل کیوں رانا ہے؟ کیچڑوں کے اندر لالا کیوں کھلا ہوا ہے؟ بلبل کس کا پروانہ ہے؟ پپیہا کس پی کو پکار رہی ہے؟ چڑیا کس کے گیت گا رہی ہے؟ شفق کا جمال کس کے وجود کا ثبوت دے رہا ہے؟ افق کی سرخیاں کس کے حسن کے ترانے گا رہی ہے؟ بادل کس کی جستجو میں در در بھٹک رہا ہے؟ برسات کے ننھے ننھے سے قطرے کس کے حکم سے برس رہے ہیں؟ تو آپ کو پتہ چلے گا وہ ایک معبود، ایک مسجود، ایک وحدہ لا شریک، ایک الہ، ایک ذات جس کی محبتوں کے ترانے انبیاء نے گنگنائے، جس کی محبت کی بات انبیاء کرتے رہے. ہاں آگ کس کی محبت میں جل رہی ہے؟ یہ سب آپ دیکھو گے تو کچھ دماغ کہے گا، کچھ غور کرے گا، لیکن ہم یہ سب کرتے ہی نہیں. دریا کنارے جائیں تو بھی عیاشی، سمندروں کے کنارے جائیں تو بھی عیاشی، پکنک پر جائیں تو بھی گانے، تو بھی میوزک، تو بھی برائی. کیا ہو گیا؟ کس لیے آئے تھے؟ کیا کرنے لگے؟ اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے کوئی نہیں دیتا. ہمارے مذہب میں بہت اجازت. اسلام کیا کہتا ہے؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو. پیٹ کاٹنے کی بات نہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں کہ کوئی حدیث پیش کروں تو حدیث کا مذاق اڑانے والے فوراً کہہ دے یہ تو موضوع ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو شاذ ہے، یہ تو یہ ہے، وہ نہیں. یہ سب کچھ نہیں. قرآن کی آیت آ گئی کیا؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو. قید لگائی ولا تسرف، حد سے آگے نہیں بڑھنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا. کھاؤ پیو، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا پی سکتے ہو پیو، مگر کھا پی کر آوارہ گردی نہیں کرنا. کھا پی کر جو طاقت آئے اس سے عیاشی نہیں کرنا، اس سے زنا کے اڈوں پہ نہیں جانا، اس سے شراب کے اڈوں پہ نہیں جانا، اس سے جوا کے اڈوں پہ نہیں جانا. کھانے پینے پہ جو طاقت ملے اس سے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا، تو تمہارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا. اور اگر کھا پی کر عیاشی کی تو جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. آپ کو نہیں پتا بڑے بڑے بادشاہوں سے اس نے دولت چھین کر ان کو بھکاری بنا دی. کیا سمجھتے ہو دولت کے نشے میں اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو قدرت وہ سزا دے گی کہ نسلیں یاد رکھے گی. کہاں گیا مغل خاندان جس نے 7 یا 6 صدیوں تک ہندوستان پہ حکومت کی؟ اس مغل خاندان کا نام و نشان مٹ گیا. کہاں گیا گوری؟ کہاں گیا خلجی؟ کہاں یہ لوگ؟ آپ کو پتہ چلے گا. دیکھو جو اچھے تھے وہ اچھے تھے، جو برے تھے ہم ان کی کوئی تائید نہیں کرتے. ہمیں تھوڑی کسی کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے، اور نہ ہم مغلوں کی حکومت میں، نہ خلجیوں کی حکومت میں ہیں، اور نہ غوریوں کی حکومت میں ہیں. ہم تو اللہ کی حکومت میں. اور اگر ہندوستان کی بات لے لیں تو حکومتیں یاد رکھے، حکومتیں وقت یاد رکھے، یہاں تو کل دوسرا رہے گا. زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ سدا رہے گا. سرزمین فیض اللہ نگر سید امین القادری صاحب
اگر میرے نام کا نعرہ نہ لگے تو اچھا، مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے میرے آقا کا نام ہو جائے، بس یہی اپنا نام ہے. ہم سب کی نسبتیں ان کی نسبت میں فنا ہے. ہاں اس لیے میں آپ کو محبتوں کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ کی جذبات. میرے نام کا نعرہ مجھے برا لگتا ہے، اس لیے کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ میرے نام کا نعرہ لگے، اس لیے کہ ہم سب کی نسبتیں رسول اللہ کی نسبت میں فنا ہے. اور ہم تو دعا کرتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ. وہ اور لوگ ہیں جن کے نعرے نام کے نعرے لگنے چاہیے، اپنے نہیں، اپنی کوئی حیثیت نہیں، کیا اوقات. اللہ آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے، آپ کے سننے کے صدقے مغفرت کرے. مغفرت اتنی آسان نہیں جتنا ہم نے بنا رکھا ہے، اور اتنا مشکل بھی نہیں جتنا تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں. انہوں نے بہت مشکل کیا اور آپ نے بہت آسان کیا. معافی چاہتا ہوں. آپ چہرے دکھا کے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں، ایسی جنت نہیں ہے. ان کا چہرہ دیکھو جنت، ان کا چہرہ دیکھو. جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، یہ مکاری اور یہ فریب ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا ان کا جنت میں جانا بھی کوئی یقینی ہے؟ آپ کے کان میں کس نے کہا کہ اس کا خاتمہ بھی بالخیر ہوگا؟ جس کا چہرہ دکھا کے آپ جنت بانٹ. اور بڑی محبت سب سے کرو، پیار سب سے کرو، لیکن مکر کا شکار نہیں ہونا. جن کے چہرے دیکھ کے جنت مل سکتی تھی نا، اس دور میں لوگ مصلی پر روتے تھے. وہ کون سا چہرہ تھا جس کو دیکھ کے جنت مل سکتی تھی؟ وہ رسول اللہ کا چہرہ تھا. لیکن ان کے گھر میں رہنے والی خود ان کی بیوی زوجہ پاک، جس کی شان میں سورہ نور نازل ہوتی، محبوبہ محبوب رب العالمین، صدیقہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا. وہ فجر میں جو مصلی پہ بیٹھتی تھی تو ظہر تک یہ کہتی تھی اللہ عائشہ کی مغفرت کر دے. کاش کہ عائشہ پیدا نہ ہوئی ہوتی، اور اگر پیدا ہو گئی تھی تو بچپن ہی میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت کے دن تیری بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتی. مالک جنت جس کے بستر پہ استراحت کرتا ہے، مالک جنت جس کے بستر پر راحت پاتا ہے، وہ ام المومنین ظہر تک روتی ہے، راتوں کو روتی ہے. اور ہم ان کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے. معاف کریں اگر آپ مجھے جو الزام لگا دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا دشمن نہیں ہوں. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ہاں جن کے چہرے دیکھ کر جنت ملتی تھی، وہ کس کا چہرہ ہو سکتا تھا؟ مولا کائنات کا چہرہ، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا علی قسیم جنت و جہنم ہے. لیکن روایتوں میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر آتا تو علی اپنی داڑھی پکڑ کر مولا کائنات اللہ کے خوف سے ایسے روتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر روتا ہے، اور کہتے تھے مولا علی کی مغفرت کر دے، علی کی مغفرت. جس کی بیوی خاتون جنت، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جو خود خاتم ولایت ولیوں کا سردار، وہ روتا ہے کس کے لیے؟ مغفرت. ان کے دلوں میں اتنی خوف تھے. رسول اللہ کا بھائی ہو جن کے لیے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جن کے چہروں کو دیکھ کے جنت مل سکتی تھی، وہ صدیق اکبر کا چہرہ ہے. لیکن وہ صدیق اکبر چڑیوں کو دیکھ کر کہتے اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو. ابو بکر سے زیادہ خوش نصیب چڑیوں تم ہو. امیر المومنین آپ یہ بات کرتے کہاں؟ ابو بکر کو حساب دینا پڑے گا اور یہ چڑیا حساب نہیں دے گی. میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب؟ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ رات بھر گندی فلمیں دیکھ رہے، گندی پکچریں. میں مجھے کوئی غیب کا علم نہیں، میں کوئی صاحب کشف نہیں، لیکن آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں ذرا اپنے موبائل کا جائزہ لے لو کہ اپنے موبائل میں رکھے کیا ہو. موبائل کی گندگی تم سب سے چھپا سکتے ہو، اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے. جن کی راتیں مصلی پہ گزرتی تھی اب ان کی راتیں بلی فلمیں دیکھتے ہوئے گزر رہی. کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ مرتے وقت کہیں چہرے سور اور بندر کی طرح تو نہیں ہو جائیں گے؟ مرتے وقت کہیں چہرے کالے تو نہیں پڑ جائیں گے؟ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری
اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں ایک بزرگ دعا کرتے تھے، اللہ مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی میری جان پہچان کا نہ ہو. وہ دعا تھی ان کی، ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی میری جان پہچان کا ہو. لوگوں نے کہا لوگ انجانے ہوں گے تو دفن کون کرے گا؟ کہا ڈر لگتا ہے پہچان کے لوگ اور مرنے کے بعد چہرہ بگڑ گیا تو کتنی بدنامی ہوگی. انجانے لوگ میں پھر جو ہو وہ ہو، پھر اس کے کرم کی بات. ایک بزرگ نیند سے اٹھتے تھے تو پہلے آئینہ دیکھتے تھے، میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں میرا منہ کالا تو نہیں. یہ بزرگوں کی فکر، اللہ والوں کی، ولیوں کی. اور یہاں کوئی ٹھکانہ، نہ غسل آتا ہے، نہ وضو آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، اور بنے جنت کے ٹھیکیدار، ہم جنت میں جائیں. میرے عزیز تیرا وضو تو نہیں ہے صحیح، تیری استنجا کا طریقہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار. کتنی بڑی بڑی بات کرو گے، اللہ سے ڈرو. بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا کہ مغفرت اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے کر رکھی، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنی انہوں نے کر. افراط و تفریط نہیں ہے. تو چہرے دیکھ کر کے صرف جنت نہیں ملے گی، اور اگر چہرے واقعی ایسے سامنے آ بھی جائیں تو اپنی آخرت کے حوالے سے کبھی بے فکر نہیں، غافل نہیں ہونا. تو اسلام بہت انجوائے کی اجازت دیتا ہے، بہت چھوٹ دیتا ہے. کماؤ، مال جماؤ، گھر بھی بناؤ، اچھے کپڑے بھی پہنو، سب کرو، لیکن دنیا کی محبت میں اللہ کو مت بھولو. دنیا ختم ہونے والی اور باقی رہنے والی آخرت. آخرت کی تیاری کرو. وہاں مال نہیں چلے گا، وہاں اولاد بھی کوئی نہیں چلے گا، وہاں گھر بھی کچھ نہیں، اے سی پنکھے ونکھے کچھ نہیں. وہاں صرف اعمال. ایمان کے بعد کیا کام آنا ہے؟ اعمال. اب جو دنیا میں چھوڑ جانا ہے اس کو تو ہم بہت محنت کر کے جما رہے ہیں، اور جو آخرت میں کام آنا ہے اس کے لیے کیا کوشش. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا جب انسان مرتا ہے، گفتگو سمیٹنے لگا، جب انسان مرتا ہے تو دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ کیا چھوڑ کے گئے. جب انسان مرتا ہے دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، اور جب مرتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کیا لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ کیا لے کے جاؤ گے؟ فجر میں سوتے پڑے رہتے ہیں، کیا لے کے جاؤ گے؟ ظہر میں کاروبار کرتے ہو، کیا لے کے جاؤ گے؟ سچ کی بجائے زبان پہ جھوٹ ہے، کیا لے کے جاؤ گے؟ نعتوں کی بجائے زبان پہ گانے، کیا لے کے جاؤ گے؟ اللہ رسول کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت ہے، کیا لے کے جاؤ گے؟ آخرت باقی رہنے والی ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو. میرے عزیز، میرے جوانوں، یہ آج دنیا نے جو تمہیں نت نئے گناہوں کے اندر ڈبو دیا ہے، ان گناہوں کی گندگی سے نکلو، اس گناہوں کی غلاظت سے نکلو، ان تمام گناہوں کی گندگی سے باہر آؤ. یاد رکھنا، اللہ اکبر، آج ہمارے جوانوں میں دو چیزیں بہت تیزی سے عام ہو رہی ہے، ایک شراب اور ایک جوا. شراب کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ شراب پیے گا اور بغیر توبہ کے مر جائے گا تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے گلے میں شراب کی بوتل لٹک رہی ہوگی، اور اس کا منہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح، اور اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ نکل رہا ہوگا، اس کے بدن پر بچھو چپکے ہوئے ہوں گے. اس حالت میں وہ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہوگا. فرشتے اس پہ لعنت کر رہے ہوں گے، یہ دیکھو شرابی آیا. کیا حال ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی عمر کے 16 17 سال کے لڑکے نشہ کر رہے ہو. کیوں نشہ کر رہے ہو؟ میں پوچھتا ہوں کیوں نشہ کر رہے ہو؟ روزی کا ٹینشن اس لیے نشہ کر رہے ہو؟ ٹھیک. پڑھائی میں ناکامی ہوگی اس لیے نشہ کر رہے ہو؟ ٹھیک. لوگ تمہیں ستا رہے اس لیے نشہ کر رہے ہو؟ منشیات کے ذریعے سے، دواؤں کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے، بھنگ کے ذریعے سے، افیون کے ذریعے سے، درخت کے ذریعے سے، یہ سب نشہ کر رہے ہو. اس سے نشے سے کیا ہوگا؟ جتنی دیر تک نشہ ہوگا ٹینشن بھول جاؤ گے، بعد میں اس سے ڈبل بے چینی ہوگی.
تو نشہ کہاں لے جائے گا؟ خودکشی کی طرف لے جائے گا۔ آؤ نشہ ہی کرنا ہے نا، شوق ہے نشہ کرنے کا۔ آج میں بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، نشہ کرنے کا شوق ہے، چلو آؤ ہم سب نشہ کرتے ہیں۔ مجھے بھی شوق ہے نشے کا، ہم سب نشہ کرتے ہیں، لیکن نقصان والا سودا کیوں کریں؟ فائدے والا نشہ ڈھونڈے۔ کوئی ایسا نشہ کرتے ہیں جس کے بعد واقعی ٹینشن ختم ہو، کوئی ایسا نشہ کرتے ہیں جس کے بعد واقعی مسئلہ حل ہو۔ یہ جو منشیات کا، دواؤں کا، شراب کا، جوے، جو بھنگ کا، افیون کا، چرس کا نشہ ہے، یہ ٹینشن بڑھاتا ہے، خودکشی پہ لے جاتا ہے۔ آؤ ایسا نشہ کرتے ہیں جو ٹینشن ختم کرے۔ آؤ ایسا نشہ کرتے ہیں جو گرائے نہیں بلکہ اٹھا دے۔ آؤ ایسا نشہ کرتے ہیں جو ذلیل نہیں کرے بلکہ عزت دے دے۔ آؤ ایسا نشہ کرتے ہیں چھپ کے نہ کرنا پڑے، علل اعلان کریں۔ آؤ ایسا نشہ کرتے ہیں جس سے نفرت نہ ہو، محبت ہو۔ آؤ ایسا نشہ کرتے ہیں جس سے گردن شرم سے نہ جھکے بلکہ سینہ تن جائے۔ آؤ ایسا نشہ کرتے ہیں جس سے آخرت میں سور اور بندر کی طرح منہ نہ بنے بلکہ 14ویں رات کے چہرے کی طرح چہرہ، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمک جائے۔ آپ کہیں کوئی ایسا بھی نشہ ہے؟ کہا بالکل ہے۔ وہ نشہ چھپ کے کرنے والے کو بلال کہتے ہیں اور علل اعلان کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، یا چھپ کے کرنے والے کو اویس کہتے ہیں، علل اعلان کرنے والے کو بلال کہتے ہیں۔ کون سا نشہ ہے؟ اسی نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں۔ آؤ ہم بھی نشہ کریں، آؤ ہم بھی نشہ کریں۔ کون سا نشہ؟ محبت رسول کا نشہ، عشق رسول کا نشہ۔ مطلب ٹینشن آئے تو کرنا کیا؟ دروازہ بند کر کے، بھنگ نہیں پینا، دروازہ بند کر کے حضور کی نعت پڑھنا، تنہائی میں بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھنا، حضور کو پکارنا۔ کیسے؟ غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا، واللہ یہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، مسلمانوں اللہ کے سب کی قسم، میرے نبی کو جس ٹینشن میں پکارو گے تمہاری آواز کے جملے مکمل بھی نہیں ہوں گے، مصطفیٰ کریم کی طرف سے مدد آ جائے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ حضور کو پکار کر تو دیکھو، وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے، ہمارا عقیدہ ہے جملے بعد میں مکمل ہوتے ہیں، پہلے مدینے سے مدد آتا۔ بتاؤں کیسے آتی؟ عنوان تو ختم کر رہا تھا لیکن اب نشہ ہی ہو جائے تو اب گھڑی دیکھنے کی بھی فرصت۔ اب دیکھتا ہوں کتنے بیٹھتے ہیں۔ نشہ ہی کیا ہے نا، نشہ ہی کیا ہے۔ کون سا؟ عشق رسول کا۔ تب یار کا ذکر آیا، اب گھڑی بھول جانا ہے، لیکن امتحان میں نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ بہت جگایا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو بلی کی نیند کا بھی خیال کرنا ہے۔ آپ تو عاشق رسول دل سے کوئی پکارے، کیسے مدد آتی ہے؟ کیسے مدد آتی ہے؟ دو باتیں کر کے بات ختم کرتا۔ علامہ عبد الرحمن جامی بڑے عاشق رسول، جن کو ملا جامی بھی کہتے ہیں، شواہد النبوہ پڑھو پتہ چلتا ہے کیسے عاشق سیرت رسول پہ کتاب، اور پھر ان کا کلام اب بھی پڑھا جاتا ہے، ایک سما بنتا ہے۔ ان کا ایک بہت مشہور زمانہ کلام ہے، تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آورا زے اسیاں یا رسول اللہ، چوسوے من گزر آری من مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ کیا بات کی کہتے آقا، اگر آپ میرے گھر آئیں گے نا، آپ میرے گھر آئیے آقا، آپ میرے گھر آئیے، اگر آپ میرے گھر آئیں گے، میں تو غریب ہوں، آپ کی میزبانی میں کیا کر پاؤں گا، کیا کر سکوں گا، کیا اہتمام کر پاؤں گا؟ تو کیا کہتے ہیں آقا، جب آپ میرے گھر کے آنگن میں قدم رکھیں گے نا، تو آپ کی نالین کا نشان میرے گھر کے آنگن میں پڑے گا، تو میں اسی پر اپنی جان قربان کر دوں۔
آپ کی مہمانی اس طرح کروں گا، فدائے نقش نالینت کنک جا، آپ کی نالین کے نقش پر میں اپنی جان قربان کر دوں، ایسے عاشق رسول۔ اور کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، اے ہوا جا اور میرے آقا کو میرے حال کی خبر کر۔ اسی طرح بہت خوبصورت کلام ہے ان کے۔ تو وہ مدینہ شریف جاتے تھے اور ہر سال جاتے تھے۔ دیکھو یقین، اپنے اندر یقین پیدا، یقین۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو گنہگار ہیں، ہم پکاریں گے تو آئیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں یہاں نیک اور گنہگار کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں یقین کا مسئلہ ہے۔ جو یقین سے پکارے پھر وہاں ان کا جلوہ دیکھو۔ ہر سال جاتے تھے مدینہ شریف، اور جب واپس ہونے لگتے تھے تو آقا سے کہتے تھے اچھا یا رسول اللہ اب میں جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ تو قبر انور سے آواز آتی تھی بسلامت روی و باز آئی، جاؤ پھر آنا، جاؤ پھر آنا، مطلب دوبارہ آنے کی بشارت بھی مل جائے۔ جب آخری مرتبہ آخری حاضری تھی وصال کے پہلے، آخری والی وصال سے پہلے آخری حاضری، کہا حضور میں جا رہا ہوں، بس سلامت روی، جاؤ سلامتی کے ساتھ، باز آئی نہیں کہا، پھر آنا نہیں کہا، جاؤ۔ بہت روئے، اب یہ آخری حاضری۔ آج بھی لوگ جواب پاتے ہیں، کوئی یقین تو پیدا کر۔ نیکی کی بات نہیں ہے، ہم تو سب گنہگار ہیں، وہاں یقین چاہیے، یقین چاہیے، یقین۔ پھر دیکھو کیسے مدد آتی۔ تو مدینہ شریف کے علامہ جامی، بھوک لگی، آقا کے پاس مزار شریف پہ، حضور آپ کے شہر میں بھوکا ہوں، پیسے ختم ہو گئے، کھانا نہیں ہے۔ بس وہیں آنکھ لگی، اللہ کے حبیب تشریف لائے خواب میں، آقا روٹی ہاتھ میں ہے، روٹی ہاتھ میں، روٹی ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلایا، ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلایا، اور بقیہ روٹی ہاتھ میں پکڑائی، کہا اچھا جامی میں چلتا ہوں۔ حضور گئے، آنکھ کھلی تو جو لقمہ منہ میں رکھا تھا وہ منہ میں موجود تھا، جو روٹی ہاتھ میں رکھی تھی وہ ہاتھ میں موجود تھی۔ یہ یقین سے ان کو پکارو، پھر دیکھو کیسا کرم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اور آخری بات، کوئی مصیبت ہے، پیسہ چاہیے، پورے یقین سے حضور سے مانگو۔ مسئلہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، اب آپ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں نہیں، ہم نے کب منع کیا؟ ہم نے کب منع کیا؟ یہ تو ہم سنیوں پہ الزام ہے کہ یہ اللہ سے مانگنے کو منع کرتے ہیں۔ کوئی بتائے تو صحیح، کوئی بتائے تو صحیح کہ سنیوں نے کبھی اللہ سے مانگنے کو منع کیا؟ ہم تو کہتے اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے اللہ ہی دینے والا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت ہی تقسیم کرنے والا۔ انہوں نے کہا نا، انہوں نے خود کہا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتا۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں تم۔ بے شک اللہ اور حضور جو دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی عطا سے دیتے ہیں، اللہ ہی کی عزت سے دیتے ہیں۔ بہرحال اس پہ دلیلیں ہوگی تو پھر بہت وقت ہوگا، لیکن عاشقوں کی محفل ہے، عاشقوں کے یہاں دلیل کی کوئی ضرورت۔ ویسے اگر دلیل چاہیے تو سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تیرے پاس مانگنے آئے اسے جھڑکا نہ کر، یعنی دے دیا کر۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یعنی اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ محبوب کے در پہ بھیڑ لگی رہے مانگنے والوں کی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ان سے نہ مانگے، تو کیا کہتا؟ محبوب جو تیرے پاس آئے اس کو میرے پاس بھیج، یہی تو۔ لیکن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ، جھڑکنا نہیں مانگنے والے کو، یعنی دے دینا، جھولی بھر دینا۔ ارے وہ فقیر جو جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو بھی اتنا شعور ہوتا ہے دیہاتی ہونے کے باوجود، وہ روزانہ اسی چوکھٹ پہ جاتے جہاں سے بولو، اتنا تو بول سکتے ہو نا،
وہ جہاں وہیں جاتے جہاں سے کتنا بھی سیٹ ہو لیکن ہے ایک نمبر کا بخیل کنجوس، کوئی جائے گا وہاں؟ بچہ فقیر بھی ہوگا تو نہیں جائے گا۔ جس کے آستانے سے ملتا ہے وہیں پر بھیڑ لگی ہوتی ہے، وہیں پہ قطار لگی ہوتی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے پیارے جو تیرے در پہ آئے اس کو نہ نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، دے دینا۔ مطلب کیا؟ جب تم بھر بھر کے دو گے تو لوگ آ کر لے جائیں گے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ توڑا کس کو کہتے ہیں؟ توڑا، توڑا مطلب تھیلا۔ کیا مطلب؟ توجہ ہے؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ یہ دوسرا توڑا کیا ہے؟ توڑنا، کمی کرنا، تقسیم کرنا، منقسم کرنا۔ تقسیم کون سی؟ بانٹنے والی نہیں، کمی والی، کمی والی۔ ٹھیک امام کیا کہتے ہیں؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ نور کی سر، ارے جو تھیلے بھر بھر کے دے، دامن بھر بھر کے دے، بتاؤ اس سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ میرے امام کہتے ہیں میرے قریب سے کر، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہاں کیا جود و کرم ہے، شہر نے کہا تیرا نہیں، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کہتے ہیں مومن ہوں۔ کون؟ مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہوں، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نگر کی ہے۔ اور کیسے ملتا ہے؟ کتنی ارجن ملتا ہے؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی، توجہ ہے؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، تیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ادھر ہاتھ پھیلایا ادھر عطا ہو گیا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام سے اپنی نسبت کو مضبوط کرو، طلب کرو، مانگو، اللہ کے رسول ضرور عطا کریں گے۔ اور اس یقین کے ساتھ مانگو، اس یقین کے ساتھ کہ حضور دیں گے، حضور دیں گے اور ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں۔ کیسے دیتے؟ مانگنے والوں کو کیسے دیتے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ منورہ سے ایک شیخ، ایک بزرگ کا خط آیا، مولانا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور اتفاق سے اسی دن، جس دن خط آیا اسی دن میں نے کتابیں، کاغذ، جو بھی اخراجات تھے سب ختم کر دی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، ایک خط دیکھنے کا موقع نہیں ملا، دوسرے دن خط دیکھا، پریشان ہوا، ابھی کچھ پیسے نہیں ہیں، ان کو 50 روپے بھیجنا ہے۔ مدینہ منورہ کے شیخ کو، بزرگ کو 50 روپے بھیجنا ہے۔ اگر اب آج نہیں بھیجوں گا تو ایک ہفتہ لگ جائے گا، کیونکہ ڈاک کل جانے والی ہے، ہفتے میں ایک ہی بار ڈاک جاتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، آقا سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے شہر میں ایک سید صاحب عالم بزرگ ہے، انہوں نے پیسے منگائے ہیں، آقا پیسوں کا انتظام نہیں، 50 روپے بھیجنا ہے، حضور 50 کا انتظام کر دیجئے۔ یقین دیکھو، اب لوگ اس پہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ تو کہانی قصہ بیان کرتے، سنیوں کے پاس بچا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو لذتیں ہمیں عشق میں ملتی ہے کاش وہ تجھے بھی نصیب ہو جائے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ حضور سے مانگا کیا؟ 50 روپے، حضور 50 روپے دیں۔ کہتے ہیں کہ حسنین میاں جو ان کے بھتیجے تھے، مولانا حسن بریلوی کے بیٹے، وہ آئے، کہنے لگے حضرت ممبئی سے سیٹھ صاحب آئے تھے اور لفافہ دے گئے۔ ارے ممبئی سے سیٹھ صاحب آئیں گے تو مل کے جائیں گے، بغیر ملے کیسے لفافہ؟ لیکن قربان میں ان کی بخشش کی، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمائے۔
لفافہ کہتے ہیں جب میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں 51 روپے تھے. کتنے تھے؟ مانگا کتنے؟ ملے کتنے؟ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کیونکہ میری توجہ تو لفافے کے اندر 50 بھیجنے پر تھی، لیکن یہ بھول گیا تھا ڈاک کے ذریعے سے لفافہ بھیجنا تھا تو اس پر 1 روپے کا ڈاک بھی لگتا تھا، وہ میں بھول گیا تھا. میرے نبی نے لفافے کے اندر کے 50 بھی دیے اور ڈاک ٹکٹ کا 1 روپیہ بھی عورت رکھی. جو کہہ سکا نہ لفظ سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی. دیکھو حضور سے مانگو یقین، یقین چاہیے. حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں صاحب مقدس اللہ العالی کا ایک شعر ہے، بہت پسند ہے مجھے. کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر مگر کرتے، شک میں مت رہو، یقین پیدا کرو. مولانا صاحب نے ایک حکم فرمایا ہے، اجازت دے تو اس کو پورا کر دو. ہے اجازت ہے اس کو پورا کر، مگر یاد رکھیں یہ یقین، یہ عشق، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ آپ ماں باپ کو تڑپائیں گے گھر میں، ماں باپ کو ترسائیں گے اور آپ کا عشق پورا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ سے محبت کا حکم محبوب نے دیا ہے. ماں باپ سے محبت کا حکم محبوب نے دیا ہے. مجھے حکم دیا مولانا نے ماں باپ پہ کچھ کہیں تو مجھے ایک بات جو بہت پسند ہے، اگر آپ کہیں تو اس کو بیان کریں. جیسے عاشق رسول، توجہ سب ساتھ دیں گے نا میرا؟ بس یہی ایک بات، ایک واقعہ، زیادہ لمبی نہیں، حکم ہے وہ بھی. اور میں اپنے علماء کا حکم نہیں ٹانتا کیونکہ علماء کی جوتیاں سیدھی کرنا یہ میرے لیے نجات اخروی کا ذریعہ ہے. علماء نائبین رسول ہیں، ان کی بات بڑی ہے، ان کا حکم ہے. ایک ہی بات مجھے بہت پسند ہے، اگر مجھے لوگوں کے بور ہونے کا خیال نہیں ہوتا تو میں ہر تقریر میں اس کو بیان کرتا، لیکن چونکہ بات دوسری اس لیے بیان کرنی پڑتی ہے کہ لوگ بار بار سننے آتے ہیں تو سوچیں گے یار وہی سناتے ہیں. حالانکہ وہی میں بھی بڑی برکت ہے، لیکن بہرحال لوگوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، اپنی پسند نہیں، لوگوں کا بھی خیال. تو یہ مجھے بہت پسند ہے، میری پسند کی آج سن لیں. عشق رسول کب دل میں پیدا ہوگا؟ اللہ کے بندوں سے محبت کرو گے تب، اور پڑوسی سے محبت، جانوروں سے محبت. عشق رسول اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. تو ماں باپ کی محبت کے بغیر عشق رسول کیسے مکمل ہو سکتا ہے نا یہ بات؟ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس لڑکی سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیا ہے اس کو 25 ہزار کا موبائل لا کر دیں گے. ٹھیک، ہنسنے کی بات نہیں، شرم کی بات. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ اس کو گفٹ کرو گے، اس کے پاس گھنٹوں فون پہ باتیں کرو گے، اور ماں انتظار کر رہے میرا بیٹا آئے گا بات کرے گا، خیریت ہی پوچھنے والا کوئی. میں کہتا ہوں ماں کو گفٹ دو نہ، لے جا کر ماں کو گفٹ دو، اس کا سینہ چوڑا ہو. اس کا ابا کو گفٹ دو لے جا کر، ان کا سینہ چوڑا ہو. میرے والد ابھی خود بھی کماتے ہیں، ان کے 5 بیٹے ہیں، ان کو سب کہتے ہیں گھر بیٹھو، تو وہ نہیں بیٹھتے، کہا کہ نہیں میں اپنا کماؤں گا، تمہارے بچوں پہ بھی خرچ کروں گا. اس کے باوجود بھی وہ ہمارے بچوں پر سینکڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. پھر بھی میں ہر ہفتہ جمعہ کے دن پابندی کے ساتھ ان کو نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور اتنا کما لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب میں نظر پیش کرتا ہوں تو ان کے آنکھیں چمک جاتی ہے، اور وہ جو دعا دیتے وہ الفاظ تو میں ذکر کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح میری امی کو ہر سال کسی موقع پہ کوئی قیمتی تحفہ، اس لیے کہ تحفے تو ہم سب کو دیتے ہیں، ذرا ان کو بھی تو دو جنہوں نے زندگی کا تحفہ دیا، جنہوں نے سینے کا دودھ پلایا، جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. بلکہ میں تو میرے بچوں سے کہتا ہوں
کہ دادا کو گفٹ دینا تو تمہارا ہاتھ دادا کے ہاتھ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، دو تو ہاتھ نیچے کر کے دو، اس لیے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ جس نے تیرے باپ کو چلنا سکھایا اس کے ہاتھ سے تیرا ہاتھ کبھی اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنے بچوں سے اس لیے گفٹ دلواتا ہوں، نظر پیش کرواتا ہوں تاکہ ان کو عادت پڑے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ میں واللہ کوئی بتانے کے لیے نہیں کر رہا، بتانے کی چیز ہی نہیں ہے۔ میں اگر اپنا دل بھی کاٹ کے دے دوں تو حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی ترغیب کے لیے اس کو یہ دیا، اس کو وہ دیا، ان کو کیا دیا جس نے سب کچھ دیا۔ پیر صاحب کو بلا کر کے دیسی مرغی کھلا رہے ہو، کبھی ابا کی بھی تو دعوت کرو۔ آج میری طرف سے ابو آپ کی دعوت ہے، میں آپ کو دیسی مرغی کھلاؤں گا، اس کا دل سے پوچھو کتنی دعائیں۔ ایک گھر میں رہتے ہو پھر بھی کہو آج خاص آپ کے لیے، ارے کھائے گا پورا گھر سے بھی اتنا کہہ دو گے نا خاص آپ کے لیے، دیکھنا اس کا سینہ کتنا پھول۔ اور یہ بھی یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے اس دور میں، لیکن میرے نبی نے فرمایا تمہارے ماں باپ دعا کر دے، سید العالمین جان دعا نے کہا، جان ایمان نے کہا ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو دعا رد نہیں ہوتی وہ لینے تیار نہیں ہو، اور جو دعا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے وہاں کے لیے دھکے کھا رہے۔ ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے اتنے تڑپتے ہو، بے چین ہو، ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ یہاں ہزاروں ہیں چومنے کے لیے، چمواتے چمواتے چمڑیاں لال ہو جاتی ہے خطبہ کی، علماء کی، پیروں کی۔ ارے اس کے جا کے چوم جہاں تیرے سوا کوئی نہیں، اور سب کے سامنے جب تو اپنی ماں اپنے باپ کے ہاتھ چومتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتے، کوئی دیکھ تو رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ چومتا ہے، لیکن ان کا دل خوش نہیں کرنا، سب کو خوش کرنا۔ اور یاد رکھنا سب کو خوش کر لو، اللہ راضی نہیں ہوگا، حضور راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک ماں باپ خوش نہیں ہو جاتے۔ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ دکھتا نہیں ہے، اللہ کی رضا دکھتی نہیں ہے، کیسے پتا کر چلے کہ وہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ دیکھو ماں باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اس کا رسول بھی خوش ہے۔ ماں باپ ناراض ہے تو اللہ رسول بھی ناراض ہے۔ جس کے ماں باپ ناراض ہو اللہ ان کی نمازیں رد کر دیتا ہے۔ تو وہ ایک واقعہ جس کا ذکر کرنے چلا تھا، حضور کا عشق ماں باپ کی محبت کے بغیر پورا نہیں ہوتا، تو مجھے وہ واقعہ جو بہت پسند ہے، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا چونکہ یوٹیوب پر آپ لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، بلکہ کبھی کبھی جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں وہ واقعہ سنا دینا ذرا۔ میں نے کہا میرے عزیز کوئی مشاعرہ سمجھ رکھا ہے کہ آپ جیسے غزلوں کی فرمائش کریں؟ یہ بھی کہتا ہوں لیکن پھر سناتا بھی ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے اللہ کے پہنچنے کا راستہ مومنوں کے دل سے گزر کے جاتا ہے۔ جو دل خوش نہیں کر سکتا اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ تو عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے جو ہمارے آقاؤں کا آقا ہے، ہمارے پیروں کا پیر ہے، جس کو دنیا خیر التابعین سید التابعین حضرت اویس قرنی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ بڑا نام ہے اویس قرنی کا۔ یہ اویس قرنی وہ ہیں حضور کو کبھی دیکھا نہیں، حضور علیہ السلام کو دور میرے نبی کا پایا لیکن کبھی دیکھا نہیں، میرے آقا علیہ السلام کبھی نہیں دیکھا، اور تڑپ تھی میرے اور آپ جیسا جو عاشقوں کی فہرست میں سب سے نیچے ہے، سب سے کم درجے سے محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں، یہ ہے محبت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ہمیں چیلنج کرے گا تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں، محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے حق نہیں ادا کرتے جو حق ہے، ایک دم گرے پڑے درجے کے آخری درجے کے، لیکن ہے محبت ہے، محبت ہے، بہت کم ہے لیکن بہت زیادہ ہے، بلکہ اتنی بھی کم ہے کہ اتنی کم بھی نہیں بتا سکتے کتنی، لیکن بہت تھوڑی سی۔ تو اپنے جیسا دعا کرتے اللہ لاک ڈاؤن جلدی سے کھل جائے۔ کیوں کھل جائے؟ تمنا یہ ہے 1.5 سال ہو گیا، سال میں 2 بار بلاتے تھے، کبھی 3 بار، کبھی 1 بار، اب 1.5 سال ہو گیا حاضری نہیں ہوئی۔
اللہ لاک ڈاؤن کھول دیتا کہ محبوب کے یہاں پہنچے، بس یہی تمنا۔ کچھ لوگ چاہ رہے لاک ڈاؤن کھول جائے تاکہ روزی روٹی شروع ہو، ہم کہتے ہیں بالکل یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن روزی روٹی کا تو وعدہ ہے، ملنا ہی ملنا ہے۔ تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی، لے آئے جو حصہ جو شاہو گدا مدینے سے، لے آئے حصہ جو شاہو گدا مدینے سے، تیرے نصیب کا نوری ملے گا، نصیب کا تو ملنا، یہی دعا ہو رہی ہے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ پیاری بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برس رہے، ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبارے۔ اپنے جیسا گرا پڑا سب سے نچلے درجے کا گنبد خضرا دیکھنے کو تڑپتا ہے، اور جب یاد آ جاتی ہے تو دل چاہتا ہے کاش پر ہوتے تو اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اویس جیسا سچا جو عاشق ہی نہیں تھا، سراپا عشق تھا، عشق و محبت کے امام اویس کرنی روز تھے، امی آقا کی یاد آ گئی ہے، اجازت دیں تو حضور کو دیکھنے جاؤں۔ ایسے عاشق رسول تھے میرے جوانوں، جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ادب والا بھی ہے۔ ایسے عاشق رسول تھے کہ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، پتھر تو لوگوں سے کہتے تھے لوگوں بڑے بڑے پتھر مت مارا کرو، چھوٹے چھوٹے مارا کرو۔ لوگ کہتے تھے اویس عشق کا دعویٰ بھی ہے، پتھروں سے ڈرتا بھی ہے۔ فرماتے تھے پتھر سے نہیں ڈرتا، میں نے کب کہا کہ مت مارو، میں تو کہتا ہوں مارو، بڑے نہیں مارو چھوٹے۔ کہا کیوں؟ کہا بڑے مارتے ہو تو چوٹ آتی ہے، چوٹ آتی ہے تو خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے وضو محبوب پہ درود کیسے پڑھوں، بے وضو محبوب پہ درود کیسے پڑھوں؟ چاہتا ہوں کہ چھوٹے پتھر مارو تاکہ زخم نہ آئے، خون نہ نکلے، تاکہ تمہارا کام بھی چلتا رہے، میرا کام بھی چلتا رہے۔ محبوب کا نام با وضو لیتا، ہائے ہائے کیا ادب تھا، اور جتنا ادب ہوگا اتنا عشق ہوگا، جتنا عشق ہوگا اتنا ادب ہوگا۔ اور پھر ماں کا کتنا خیال، دن بھر اونٹ چراتے تھے، جتنی تنخواہ پیسے اجرت ملتی تھی سب سے ماں کی خدمت کرتے تھے، اور اپنے لیے لوگ جو کپڑوں کی چندیاں پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کے دھلتے تھے اور پیون لگا لیتے، اور لوگ جو کھجور کھا کے گٹلیاں پھینک دیتے تھے اس کو ڈھونڈتے تھے، دھوتے تھے، کوٹ کے پھانکتے تھے، اس پہ پانی پی لیتے تھے۔ پورے پیسے ماں باپ پہ خرچہ، ماں پہ خرچہ کرتے، پورے پیسے ماں پہ خرچہ کرتے تھے۔ اور آج تھوڑی سی دولت آتی ہے ماں سے چھپا کر، باپ سے چھپا کے، کتنی حیرت ہے جب ہم گھر میں نہیں ہوتے تھے اور اچھی چیز آتی تھی تو ماں ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی، اچھی چیز آتی تھی ماں ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی، اور آج ہم اچھی چیز لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو ماں سے چھپا کر لاتے ہیں، ماں نہ دیکھ لے۔ اگر 4 آم آتے تھے، 4 آم آتے تھے، 5 کھانے والے ہوتے تھے، چاروں بچوں میں ماں 4 آم تقسیم کر دیتی تھی، اور ایک بچہ کہتا تھا ماں تم بھی کھاؤ نا، تو ماں کہتی تھی بیٹا مجھے آم اچھے نہیں لگتے، مجھے آم اچھے۔ مٹھائی سب کو بانٹتی تھی، غربت پہلے تو غربت کا ماحول تھا، اب تو دولت اب ہے، مٹھائی سب کو بانٹتی تھی، سب کو دے دیتی تھی، خود کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ کوئی بچہ اگر وفادار کہہ دے ماں تم بھی کھاؤ نا، بیٹا مجھے مٹھائی اچھی نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی مجھے، ایسی ماں آج اس کے لیے۔ جب ہم نہیں کھاتے تھے ہاتھ سے کھلاتے، منہ پھیر لیتے تھے، منہ پکڑ کے کھلاتے، میرا لاڈ، میرا چاند، میرا جگر کا کھا لے۔ اور آج ماں بیمار پڑتی ہے تو ہم قریب نہیں، یہی اصلاح دی۔ یاد رکھنا اپنی جہنم بنا رہے ہو جہنم، اور صرف جہنم نہیں دنیا میں ذلت کا سامان پیدا کر رہے ہو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہر پاپی اور مجرم کو آخرت میں عذاب ملتا ہے، ماں کا دل دکھانے والے کو دنیا ہی میں عذاب ملتا ہے۔ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرو گے، اگر اچھا کرو گے تو تمہاری اولاد اس سے اچھا کرے گی، اور برا کرو گے تو تمہاری اولاد اس سے بدسلوک کرے، سے زیادہ بدسلوکی کرے گی۔ ہمارے پاس آج کہتے ہو میرا باپ نماز نہیں پڑھتا،